بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہزادہ برقیارق اٹھ دوڑا۔ اسے اپنے باپ کی صحت کے ساتھ تو دلچسپی تھی ہی، لیکن اس سے زیادہ دلچسپی روزینہ کے ساتھ تھی۔ وہ یہ سوچ کر سرائے کی طرف جا رہا تھا کہ درویش اسے کہے گا کہ روزینہ کو کمرے میں اکیلی نہ چھوڑے اور اسے اپنے ساتھ لے چلے۔ ایسے ہی ہوا جیسے اس نے سوچا تھا۔ وہ درویش کو شاہی بھگی میں بٹھا کر لے آیا۔ روزینہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اپنے محل جیسے گھر میں آ کر برقیارق نے روزینہ کو اپنی ماں اور بہنوں کے پاس بھیج دیا اور درویش کو اپنے باپ کے پاس لے گیا۔ درویش نے سلطان ملک شاہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور مراقبے میں چلا گیا۔ اس دوران تسبیح جو اس کے ہاتھ میں تھی، اس کے دانے دونوں انگلیوں سے آگے چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور تسبیح کے دانے کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے تسبیح الگ رکھ دی اور سلطان ملک شاہ کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ قابل صد احترام سلطان، درویش نے کہا، بات وہی نکلی جو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ دشمن نے گھر بیٹھے وار کیا ہے۔ اس محل کے احاطے کے اندر کہیں نہ کہیں کالی بلی کا سر دفن ہوگا۔ میں ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ سر کہاں دفن کیا گیا ہے۔ یہ بات کی بات ہے، میں وہ سر نکال کر آپ کو دکھاؤں گا۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ پر اس سفلی عمل کے جو اثرات ہیں وہ اتر جائیں اور آپ کا دماغ پہلے کی طرح کام کرنے لگے۔ آپ یہ علاج کس طرح کریں گے؟ سلطان ملک شاہ نے پوچھا۔ کیا مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ میں آپ سے نماز پڑھواؤں گا، درویش نے کہا۔ ایک وظیفہ بتاؤں گا جو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ باقی سارا کام میں خود کروں گا۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ مجھے کیا عمل کرنا ہے۔ آپ 7 دنوں بعد پہلے کی طرح تر و تازہ ہو جائیں گے۔ ایک اور بات بتائیں، سلطان ملک شاہ نے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ہے جو کیا جائے تو طاقتور دشمن بھی زہر ہو جائے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے، درویش نے کہا، لیکن ایک سے زیادہ کام ایک ہی بار شروع نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو زندگی کے راستے پر رواں کرنا ہے، جیسا کہ آپ پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا کام ہوگا۔ یہ جس دور کی داستان سنائی جا رہی ہے، اس دور میں انسانی فطرت کی کمزوریاں عروج پر پہنچی ہوئی تھیں۔ یوں کہیں تو زیادہ صحیح ہوگا کہ انسان کی فطرت میں کمزوریاں تو ہر وقت رہی ہیں، لیکن حسن بن صباح کی ابلیسی فطرت نے ان کمزوریوں کو اس طرح ابھارا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ یہی کمزوریاں ان کی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ ادھر حسن بن صباح تھا اور ادھر سلطان ملک شاہ کو ایک روحانی عامل مل گیا۔ اس سلطان کی اپنی فطری کمزوریاں تھیں۔ یہی وہ شخص تھا جو جنگی قوت سے یا کسی بھی طریقے سے ابلیسیت کے اس طوفان کو اور اس سیلاب کو روک سکتا تھا، اور روکنے کی پوری کوشش کر بھی رہا تھا۔ اس کی فطرت کی کمزوریاں ابھریں تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ پردوں کے پیچھے کی باتیں بتا سکتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان پہلے یہ دیکھتا کہ یہ شخص ہے کون اور کیا اس میں اتنی بڑی طاقت ہے بھی یا نہیں کہ یہ غیب کی باتیں بتا سکے۔ ادھر اس کے بڑے بیٹے برقیارق میں ایک فطری کمزوری ایک حسین اور نوجوان لڑکی نے ابھار دی۔ وہ جو کہتا کہ اس نے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں لی، اس نے اس لڑکی کو اپنے اعصاب بلکہ عقل پر غالب کر دیا۔ یہ ذمہ داری برقیارق کی تھی کہ وہ پہلے دیکھ لیتا کہ اس درویش کے پاس کوئی علم یا کسی عمل کی طاقت ہے بھی یا نہیں، یا یہ کہ سلطان کو خوش کر کے وہ انعام و اکرام حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ اس وقت ضرورت یہ تھی کہ سلطان ملک شاہ کو بیدار کیا جاتا اور اس کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اس کے آگے رکھی جاتیں اور اسے کہا جاتا کہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور میدان عمل میں کود پڑو۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک تھی کہ اس درویش نے اسے کہا تھا کہ وہ نماز باقاعدگی سے پڑھے اور ایک وظیفہ بھی کرے۔ سلطان ملک شاہ ویسے بھی عبادت کا قائل تھا اور صوم و صلات کا پابند بھی تھا، لیکن درویش نے اسے جو یہ کہا تھا کہ وہ باقی عمل خود کرے گا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان کے ہاتھ میں روحانیت کی لاٹھی دے دی گئی تھی کہ وہ اس کے سہارے چلے گا۔ یہ درویش بھی مخلص ہوتا اور اس کی بہن روزینہ بھی سچے دل سے برقیارق کے ساتھ محبت کر سکتی تھی، لیکن اس وقت کی صورتحال ایسی تھی کہ سلطان کو خود بھی اور اس کے بیٹوں کو بھی بیدار اور ذہنی طور پر چوکس رہنا تھا اور ہر وقت اللہ سے مدد مانگنی تھی۔ سلطان عالی مقام، درویش نے کہا، میں نے غیب کے پردے اٹھا کر دیکھ لیا ہے۔
حسن بن صباح نے جو سفلی عمل آپ پر کروایا ہے وہ الٹا ہو کر اسی پر جا پڑے گا، اس کی وہی حالت ہو جائے گی جو آپ کی ہو رہی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب کسی کا کیا ہوا عمل الٹا ہو کر اس پر جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ نقصان کرتا ہے۔ ابھی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن دھندلی سی بات ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امکان موجود ہے کہ حسن بن صباح اس اثر کو برداشت بھی نہ کر سکے اور وہ مر جائے۔ وہ مر گیا تو اس نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے اور اسے پھیلایا ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو باداموں کے ساتھ گریاں اور ساتھ ہی چھوہارے دوں گا۔ آپ نے یوں کرنا ہے کہ بادام کی ایک گری ہر صبح نہار منہ کھا لینی ہے اور رات سونے سے پہلے ایک چھوہارا کھانا ہے۔ یہ خیال رکھیں کہ بادام کی گری اور چھوہارا بہت دیر تک چباتے رہنا ہے اور جب یہ لعاب کی صورت اختیار کر لے تو نگل لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان 7 دنوں میں آپ یوں محسوس کریں جیسے آپ کی تکلیف بڑھ گئی ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ 8ویں روز آپ اچھل کر پلنگ سے اٹھیں گے اور زندگی کے اس راستے پر چل پڑیں گے جو خدا نے آپ کو دکھایا ہے۔ درویش نے اپنے تھیلے میں سے باداموں کی 7 گریاں اور 7 چھوہارے نکالے اور سلطان ملک شاہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ الگ رکھتے ہیں، درویش نے کہا، میں نے ان پر اپنا عمل کر دیا ہے۔ اس عمل کے لیے میں گزشتہ رات سویا بھی نہیں، یہ رات بھر کا عمل تھا۔ درویش نے اپنے مخصوص انداز سے باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں میں امید کی چمکتی ہوئی کرن تھی اور یہ کرنیں دل فریب رنگوں والی تھیں جن میں سلطان ملک شاہ کو مستقبل درخشاں نظر آ رہا تھا۔ درویش کی باتیں جو تھیں وہ اپنی جگہ پر اثر تھیں، لیکن درویش کے بولنے کا انداز جو تھا اصل اثر تو اس کا تھا۔ یہ اثر ایسا تھا جیسے کسی کو ہیپناٹائز کیا جا رہا ہو۔ یہ اثرات سلطان ملک شاہ کے چہرے پر صاف نظر آنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی اور اس کا چہرہ جو زردی مائل ہو گیا تھا اپنے قدرتی رنگ میں نظر آنے لگا تھا۔ سلطان کچھ غیر قدرتی طور پر بیدار ہو گیا اور اس نے درویش سے اس کے متعلق کچھ ذاتی سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ درویش نے سلطان کو وہی باتیں بتائیں جو وہ برقیارق کو بتا چکا تھا۔ سلطان عالی مقام، درویش نے کہا، میرے سر پر صرف ایک ذمہ داری ہے، جس سے میں فارغ ہو گیا تو باقی عمر خانہ کعبہ میں اللہ اللہ کرتے گزاروں گا۔ میرے ساتھ میری چھوٹی بہن ہے، میں اس کی شادی کسی ایسے آدمی کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں جو مخلص اور دردمند ہو اور صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہ ہو بلکہ مرد مومن ہو۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ میرے ساتھ ہے، درویش نے جواب دیا، اسے میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اسے اکیلی نہیں چھوڑتا۔ پدرے محترم، برقیارق بولا، میں نے ان کی بہن کو دیکھا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھنا پڑا۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں کی تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی بہن صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ان میں عقل بھی ہے اور فہم و فراست بھی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی بہن کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ لڑکی کو یہاں لاؤ، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ لڑکی آ گئی، اس کے ساتھ برقیارق کی ماں بھی تھی۔ سلطان ملک شاہ پر درویش نے ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس نے لڑکی کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا۔ برقیارق، سلطان ملک شاہ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی فرمان جاری کر رہا ہو، تم اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے۔ برقیارق کی ماں بھی اس لڑکی سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے خندہ پیشانی سے اپنے خاوند کے فرمان کی تائید کی۔ نہیں سلطان عالی مقام، درویش نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی اونچی پرواز کی توقع رکھوں۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محل میں میری بہن کو یہ تانے ملنے شروع ہو جائیں کہ تو ایک بے گھر اور بے ٹھکانہ درویش کی بہن ہے۔ میں نے فیصلہ دے دیا ہے، سلطان نے کہا، یہ اسلام کے شیدائیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا خاندان ہے۔ یہاں لڑکی کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے گا۔ جو خدشہ تم نے ظاہر کیا ہے وہ ان دیواروں کے اندر ایک گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ سلطان، برقیارق کی ماں نے کہا، آپ پہلے صحت یاب ہو جائیں۔ آپ اٹھ کر باہر نکلیں گے تو برقیارق کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی جائے گی۔
برقیارک کی ماں تو بہت ہی خوش تھی کیونکہ وہ سلطان کے چہرے پر تندرستی اور بشاشت کے آثار دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی درویش سے متاثر ہوئی۔ اس نے انعام و اکرام کا اشارہ کیا، لیکن درویش نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ کسی انعام کے لالچ میں سلطان کو زندگی کی گہمہ گہمی میں واپس نہیں لا رہا، بلکہ ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد درویش روزینہ کو ساتھ لے کر رخصت ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ کا معمول بن گیا کہ صبح جاگتا تو پہلا کام یہ کرتا کہ درویش کی دی ہوئی بادام کی ایک گری منہ میں ڈال کر چبانے لگتا۔ اس کے بعد وہ نہا کر نماز پڑھتا اور پھر درویش کا بتایا ہوا وظیفہ کرنے لگتا۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ وظیفہ کرتا اور اس کے بعد ایک چھہارا منہ میں ڈال کر چبانے لگتا۔ برقیارک ہر روز روزینہ سے ملنے چلا جاتا۔ روزینہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے سرائے کے پچھواڑے والے باغ میں آدھی رات کے وقت ملا کرے، لیکن اب اس احتیاط اور خفیہ ملاقات کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ چند دنوں بعد برقیارک اور روزینہ نے میاں بیوی بن جانا تھا۔ برقیارک سرائے میں درویش کے کمرے میں چلا جاتا اور درویش کسی نہ کسی بہانے باہر نکل جاتا۔ روزینہ اس پر ایک بڑے ہی حسین تلچھٹ کی طرح طاری ہوتی جاتی۔ برقیارک خود فراموشی کی کیفیت میں گم ہو جاتا۔ درویش ہر روز کچھ دیر کے لیے سلطان کے پاس جا بیٹھتا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا اور پھر آنکھوں میں پھونک مار کر کچھ باتیں کرتا اور وہاں سے چلا آتا۔ پانچواں یا چھٹا روز تھا کہ سلطان نے اپنے سینے میں بے چینی سی محسوس کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ درویش کو فوراً بلایا جائے۔ کچھ دیر بعد درویش آ گیا۔ اس کے آنے تک سلطان ملک شاہ کی حالت یہ ہو گئی کہ سینے کی بے چینی بڑھ گئی اور ایسی ہی بے چینی کھوپڑی کے اندر دماغ میں بھی شروع ہو گئی۔ ایسا ہونا تھا، درویش نے کہا۔ یہ تکلیف برداشت کریں، کل اس وقت تک یہ تکلیف کم ہونے لگے گی اور اس کے بعد آپ بالکل قدرتی حالت میں آ جائیں گے۔ وہ دن اور وہ رات سلطان ملک شاہ سو بھی نہ سکا۔ اگلی صبح اس نے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس کی۔ اس نے ایک بار پھر درویش کو بلایا۔ درویش نے آ کر پھر کل جیسی تسلیاں دیں اور مسرت کا اظہار کیا کہ جو عمل سلطان پر کیا گیا تھا وہ نکل رہا ہے اور یہ اس کے اثرات ہیں۔ اگلے روز سلطان نے صبح اٹھ کر بادام کی آخری گری بھی کھا لی اور وہ سارا دن تڑپتے گزارا اور سورج غروب ہو گیا۔ سلطان نے کہا کہ درویش کو بلاؤ اور کہو کہ آج کی رات وہ اس کے ساتھ گزارے۔ تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ مزمل آفندی بہت دنوں سے سلطان کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ اسے یہی بتایا جاتا رہا کہ طبیب نے اور اب درویش نے سختی سے کہا ہے کہ سلطان کے پاس کوئی ملاقاتی نہ آئے۔ اس شام جب سلطان کی تکلیف بہت ہی بڑھ گئی، مزمل بےتاب سا ہو گیا اور سلطان کو دیکھنے چلا گیا۔ برقیارک سے تو اس کی ملاقات ہر روز ہی ہوتی تھی اور برقیارک اسے بتاتا رہتا تھا کہ درویش نے کیا کہا ہے اور سلطان کی حالت کیا ہے، لیکن اس شام وہ سلطان کے محل میں چلا گیا۔ اسے برقیارک ملا۔ مزمل نے برقیارک سے کہا کہ وہ سلطان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے ایسی بےتابی کا اظہار کیا کہ برقیارک اسے سلطان کے کمرے میں لے ہی گیا۔ وہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سلطان پلنگ پر لیٹا ہوا اپنے سینے پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید تھا۔ مزمل تو سلطان ملک شاہ کا مرید تھا اور سلطان کو بھی مزمل سے بہت پیار تھا۔ مزمل کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی جو قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مزمل کو دھچکا سا لگا، جیسے اس کے پاؤں فرش سے اکھڑ رہے ہوں۔ مزمل نے درویش کی آنکھ کے قریب گال کی ابری ہوئی ہڈی پر کالا تل دیکھا جو مٹر کے دانے کے برابر تھا۔ ایسے تل والا آدمی اسے گھڑ دوڑ کے میدان میں ملا تھا اور مزمل نے اسے پہچاننے کی کوشش کی تھی اور اسے کہا بھی تھا کہ وہ کہیں مل چکے ہیں۔ مزمل کو یاد آیا کہ اس تل والے آدمی کی داڑھی بڑے سلیقے سے تراشی ہوئی اور چھوٹی چھوٹی تھی اور وہ جوان تھا، لیکن اس درویش کی داڑھی لمبی اور خشخشی تھی اور اس کی عمر کا اندازہ 40 سال کے لگ بھگ تھا۔ اچانک مزمل کو یاد آ گیا کہ اس نے اس تل والے آدمی کو خلجان میں دیکھا تھا اور یہ آدمی اس کے ساتھ الموت تک گیا تھا۔
اب اسے خیال آیا کہ یہ حسن بن صباح کا آدمی ہے۔ مزمل کی کھوپڑی کے اندر جیسے دھماکہ ہوا ہو۔ اس نے کچھ سوچے بغیر لپک کر بلکہ جھپٹ کر اپنا ہاتھ درویش کی لمبی داڑھی پر رکھا اور زور سے جھٹکا دیا۔ لمبی داڑھی مزمل کے ہاتھ میں آ گئی اور درویش کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی کالی داڑھی رہ گئی۔ یہ وہ آدمی تھا جو اسے خلجان میں ملا تھا اور الموت تک اس کے ساتھ گیا تھا، اور یہ یہاں اسے گھڑ دوڑ کے میدان میں ملا تھا۔ مزمل نے اس کی پگڑی اتار دی، دیکھا کہ اس کے لمبے بال جو اس کے کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے مصنوعی تھے۔ سلطان چونک کر اٹھ بیٹھا، برقیارک کھڑا ہو گیا۔ سلطان محترم، مزمل آفندی نے کہا، اس شخص نے آپ کو باداموں کی گری اور چھوہاروں میں زہر کھلا دیا ہے، فوراً طبیب کو بلائیں۔ سلطان کی تلوار دیوار کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ مزمل نے لپک کر وہ تلوار نیام سے نکالی اور اس کی نوک درویش کی شہرک پر رکھ دی۔ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ مزمل نے پوچھا، اور تمہارے ساتھ جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ وہ تمہاری بہن نہیں، اور تم حسن بن صباح کے بھیجے ہوئے آدمی ہو۔ میرے دوست، درویش نے مسکرا کر کہا، تم مجھے قتل کر سکتے ہو، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ یہ لڑکی جو میرے ساتھ ہے اسے مشکوک یا مجرم نہ سمجھنا، یہ میری بہن ہے، یہ میری خفیہ زندگی سے لا علم ہے۔ میں سلطان کا قاتل ہوں، اس لیے میں اس حق سے محروم ہو گیا ہوں کہ سلطان سے درخواست کروں کہ میری بہن کو پناہ دی جائے اور میرے جرم کی سزا اسے نہ دی جائے۔ سلطان ملک شاہ نے سنا کہ اس شخص نے درویشی کے بحروب میں اسے زہر دے دیا ہے تو اسے موت سر پر کھڑی نظر آنے لگی۔ او ظالم انسان، سلطان نے اس جعلی درویش سے کہا، اگر تو اس زہر کا اثر اتار دے تو میں تیرا یہ جرم معاف کر کے عزت سے رخصت کروں گا اور تیری بہن کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دوں گا، اور جو انعام مانگو گے دوں گا۔ نہیں بد نصیب سلطان، اس شخص نے کہا، اس زہر کا کوئی تریاق نہیں جو میں نے باداموں اور چھوہاروں میں ملا کر آپ کو دیا ہے۔ مجھے مرنے کا ذرا سا بھی غم نہیں، مجھے انعام نہیں چاہیے، میں امام حسن بن صباح کا فدائی ہوں۔ میرے لیے یہی انعام کافی ہے کہ میں نے امام کی خوشنودی حاصل کر لی ہے اور میں سیدھا جنت میں جا رہا ہوں۔ امام نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ طبیب آ گیا تھا، اس نے سلطان کی نبض دیکھی، ایک دوائی بھی دی، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر آ گیا تھا اسے وہ چھپا نہ سکا۔ برقیارک کی ماں اور روزینہ بھی سلطان کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ ماں نے تو رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ برقیارک کے دونوں بھائی محمد اور سنجر بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان محترم، مزمل آفندی نے کہا، اس شخص کو میرے حوالے کر دیا جائے، اسے میں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ اسے لے جاؤ، سلطان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اسے کمر تک زمین میں گاڑ کر اس پر خونخوار کتے چھوڑ دو اور ایک قبر کھود کر اس کی بہن کو زندہ دفن کر دو۔ روزینہ نے خوفزدہ نظروں سے برقیارک کو دیکھا۔ برقیارک روزینہ کے آگے جا کر کھڑا ہوا۔ نہیں، اس نے کہا، بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی۔ بے وقوف نہ بن برقیارک، مزمل نے کہا، یہ ناگن ہے جسے تم اپنی پناہ میں لے رہے ہو۔ خبردار، برقیارک نے کہا، اس لڑکی کے قریب نہ آنا، اور سب یہ بھی سوچ لو کہ سلطان زندہ نہ رہے تو میں ان کا جانشین ہوں، میں سلطان ہوں، اب میرا حکم چلے گا۔ اس نے حسن بن صباح کے فدائی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے اسی طرح ہلاک کیا جائے جس طرح سلطان معظم نے حکم دیا ہے۔ یہ ہنگامہ جاری ہی تھا کہ سلطان ملک شاہ نے آخری ہچکی لی اور فوت ہو گیا۔ جعلی درویش کو قید خانے میں بھیج دیا گیا، اسے اگلے روز کتوں سے مروانا تھا۔ اب برقیارک سلطنت سلجوقی کا سلطان تھا۔ سلطان ملک شاہ دوسری بڑی شخصیت ہے جسے حسن بن صباح نے نظام الملک کے بعد قتل کروایا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ برقیارک نے سلطان بنتے ہی 3 حکم دیے۔ ایک یہ کہ سلطان ملک شاہ کو زہر دینے والے باطنی کو اسی طرح سزائے موت دی جائے جس طرح سلطان نے وفات سے پہلے حکم دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس باطنی کی بہن روزینہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اور وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اور تیسرا حکم یہ دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ سلطان کو ایک باطنی نے زہر دے کر مارا ہے۔ ہر کسی کو یہ بتایا جائے کہ سلطان طویل علالت کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ اس تیسرے حکم کی تعمیل تو کی گئی، لیکن موت کا اصل باعث پوشیدہ نہ رکھا جا سکا۔ سلطان ملک شاہ کی موت
کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، نہ وہ کوئی عام آدمی تھا کہ لوگ سنتے اور رسمی سا افسوس کر کے بھول جاتے۔ ملک شاہ کوئی روایتی سلطان یا بادشاہ بھی نہیں تھا کہ رعایا کو افسوس نہ ہوتا۔ لوگ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ آج ایک مر گیا تو کل دوسرا بادشاہ آ جائے گا۔ سلطان ملک شاہ کی موت تو یوں محسوس ہوتی تھی جیسے سلطنت اسلامیہ کا سب سے زیادہ مضبوط ستون گر پڑا ہو۔ باطنی ابلیسیت کے طوفان کو روکنے والا یہی ایک شخص ہی تو تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک وہ اس طوفان کو روک نہیں سکا تھا اور ابلیسیت پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی، لیکن سلطان ملک شاہ نے اپنی پوری توجہ اور اپنے پورے ذرائع اور اپنی پوری جنگی طاقت اسی کے خلاف مرکوز کر رکھی تھی۔ وہ اسلام کا پاسبان تھا، اسلام کے اصل نظریے اور روح کی آبیاری کرنے والا ملک شاہ ہی تھا۔ وہ صرف اپنے خاندان کو ہی عزیز نہ تھا بلکہ رعایا کا بچہ بچہ اس کا نام احترام اور محبت سے لیتا تھا۔ وہ جب فوت ہوا تو اس کے گھر میں جو کہرام بپا ہوا وہ جنگل کی آگ کی طرح دیکھتے ہی دیکھتے سارے شہر میں پھیل گیا۔ ایک ہجوم تھا جو اس کے گھر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دربان کسی کو اندر جانے سے روک نہ سکے، خود دربان دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ان سب کے سامنے اس باطنی جعلی درویش کو پکڑ کر باہر لائے اور اسے زد و کوب کیا جا رہا تھا۔ گھر کی عورتیں چیخ چلا رہی تھیں کہ اس کافر نے سلطان کو زہر دے دیا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں سلطان کی موت کا اصل باعث پوشیدہ نہ رکھا جا سکا۔ ایک تو سارے شہر میں برقیارک نے اعلان کروا دیا کہ سلطان ملک شاہ فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف قاصد دوڑا دیے گئے کہ تمام سلطنت میں یہ اعلان پہنچ جائے۔ اس کے اعلان کے ساتھ دوسرا اعلان یہ بھی کروا دیا کہ کل نماز جنازہ کے بعد تمام لوگ گھڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ایک باطنی کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس اعلان سے قدرتی طور پر ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ اس باطنی کو سزائے موت کیوں دی جائے گی؟ سلطان ملک شاہ کا سرکاری عملہ، گھر کے ملازمین اور دیگر شاہی خاندان سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھنے والے افراد کچھ کم تعداد میں نہ تھے۔ جذبات کی گرما گرمی میں ہر فرد جو اس راز سے واقف تھا یہ سوال پوچھنے والوں کو صحیح جواب دیتا اور غصے کا اظہار یوں کرتا تھا کہ کل اس کافر کو کتوں سے مروا دیا جائے گا۔ اگلے روز ظہر کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا۔ اس وقت تک جہاں جہاں تک اطلاع پہنچ سکی تھی وہاں وہاں سے لوگ سیلاب کی طرح امڑ کر مرو میں آ گئے تھے۔ نماز جنازہ گھڑ دوڑ کے میدان میں پڑھائی گئی۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ کو قبر میں اتار دیا گیا، اور جب قبر پر مٹی ڈال دی گئی تو اس باطنی کو میدان میں لایا گیا جس نے سلطان مرحوم کو زہر دیا تھا۔ اس کی سزا کے لیے گڑھا پہلے سے تیار تھا۔ اسے گھڑے میں کھڑا کر دیا گیا جو اس کے گھٹنوں سے ذرا اوپر تک گہرا تھا۔ گھڑے میں مٹی ڈال کر مٹی کو اچھی طرح کوٹ کوٹ کر دبا دیا گیا۔ اس شخص کے بازو کھول دیے گئے۔ ایک طرف سے 4 خونخوار شکاری کتے لائے گئے۔ اس شخص کے قریب لا کر کتے کھول دیے گئے۔ اس باطنی کے جسم پر کوئی بو مل دی گئی جس پر کتے ٹوٹ پڑے۔ تماشائیوں کا ہجوم دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس باطنی کی چیخیں زمین و آسمان کو ہلا رہی تھیں۔ آخر اس نے بڑی ہی بلند آواز میں نعرہ لگایا، امام حسن بن صباح زندہ باد۔ یہ اس کی آخری آواز تھی۔ اس وقت تک کتے اس کی کھال ادھیڑ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں کتوں نے اس کا ایک ایک عضو الگ الگ کر دیا۔ اس کا سر دور جا پڑا اور پھر کتے اس کے جسم کے ٹکڑے اٹھا کر ادھر ادھر ہو گئے۔